کہ انسانی تاریخ میں یہ مثال بھی پہلی دفعہ اسلام نے پیش کی، اور یہ سماجی سطح پر تبدیلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے کہ مسلمان ریاست کے اندر دیگر مذاہب اور دیگر نقطہ ہے نظر کے لوگوں کو رہنے کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے، اور ان کے لیے بھی انسانی بنیادوں پر وہ سارے حقوق ان کو بھی حاصل ہیں جو حقوق قرآن و سنت کے اندر مسلمانوں کے لیے آئے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دو طرح کے تعلقات مسلمان، ایک تو اپنے تعلقات اپنے ان بھائیوں کے ساتھ قائم کرنے کا حکم ہے ان کو جن کو مسلمان کہا گیا ہو، جو مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ جو مسلمان نہیں ہیں، کافر و مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مومن ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے طبقات کا وجود جو ہے اس کو قرآن مجید نے دونوں طرح کے طبقات کو مخاطب بھی کیا اور دونوں طرح کے طبقات کے وجود کو تسلیم بھی کیا۔ اور مسلمانوں کو ہدایت جو ملی وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے تعلقات ہوں گے نا مسلمانوں کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو نان مسلم ہیں، اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ بھی ان کو اپنے تعلقات سماجی اور معاشرتی سطح پر تعلقات قائم کرنے کا، تعلقات رکھنے کا حکم دیا۔ ایسی کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ جن احباب کی تاریخ پر نظر ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ دنیا میں دستور یہی رہا ہے کہ جب ایک فلسفہ اور ایک نقطہ نظر کو ماننے والے لوگ دنیا کے اندر غالب آئے تو انہوں نے اپنے فکر و فلسفہ کو زبردستی دوسرے لوگوں پر نافذ کیا، طاقت کے زور پر اپنی بات منوائی، اور جب پھر کوئی دوسرا غالب آیا تو یہی طریقہ ان لوگوں نے بھی اختیار کیا۔ لہذا آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو عیسائیت اور یہودیت کی جو کشمکش ہے تاریخ کے اندر، کہ جب یہودی غالب تھے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تعداد میں کم تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کس طرح مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھایا جو تھا وہ یہودیوں نے چڑھایا تھا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی عیسائی دنیا معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہودیوں کو۔ ہمارا نقطہ نظر تو اور ہے نا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اب قیامت کے نزدیک دوبارہ ان کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے بچا لیا، لیکن بہرحال عیسائیوں کے نزدیک وہ صلیب پر چڑھے، اور یہ چڑھانے والا کون تھا؟ یہودی تھے۔ لہٰذا یہودی ہمیشہ عیسائیوں کو ایک گمراہ فرقہ سمجھتے رہے اور پوری دنیا کے اندر ان کے تعاقب میں رہے۔ جہاں بھی یہودیوں کو طاقت ملی انہوں نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور اس کے برعکس پھر یہ بھی ہوا کہ جب عیسائی طاقت کے اندر آئے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح یہودیوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ کشمکش چلتی رہی ہے، اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ان دونوں مذاہب کو اگر کسی ایک جگہ پر امن و سکون نصیب ہوا ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر اثر مدنی ریاست کے اندر یہودیوں کو بھی امن حاصل تھا، عیسائیوں کو بھی امن حاصل تھا، وہ بھی
اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے تھے یہودی، اور عیسائیوں کو بھی یہ حق پوری طرح دیا گیا تھا۔ بلکہ آپ اس طرح کی مثالیں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی تک میں عبادت کی اجازت دے دی۔ تو ہمارے تعلقات دیگر مذاہب کے ساتھ کس طرح ہونے چاہیے، دیگر نقطہ نظر کے لوگوں کو کس طرح برداشت کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، دنیا میں یہ تصور نہیں تھا۔ دنیا میں یہ تھا کہ اب ہم غالب ہیں تو دوسروں کو ختم کر دیں گے، اور جب کوئی دوسرا غالب آتا تو وہ اپنے چن چن کر بدلے لیتا۔ یہی دنیا کی روایت رہی ہے اور اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ لیکن یہ فلیکسیبلٹی اور یہ لچک جو ہے آپ کو اسلامی ریاست کے اندر ملے گی، مسلم معاشرے کے اندر ملے گی۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ انہوں نے ہر حال میں دوسرے مذہب کے لوگوں کا احترام اور ان کا اکرام بھی کرنا ہے، اس کا لحاظ بھی رکھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو جو تمہارے بالکل ذاتی معاملات ہیں، ملی نوعیت کے معاملات ہیں، ان کے اندر تو تم بے شک ان پر اس طرح اعتماد نہ کرو، ان کو ساتھ لے کر مت چلو۔ تو یہ تمہارا رویہ اجتماعی ملی معاملات کے اندر تو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک ورکنگ ریلیشن شپ کی بات ہے، جہاں تک سماجی تعلقات کی بات ہے، تو اللہ رب العزت باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ، آؤ، جاؤ نہیں، آؤ، آؤ کہ ہم اس بات پر متفق اور متحد ہو جائیں، وہ چیزیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، ایک ہیں، کہ تم بھی ایک خدا کو ماننے والے ہو، ہم بھی ماننے والے ہیں، تم بھی مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہو، ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، تم بھی وحی کے قائل ہو، پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو، رسولوں کی آمد کے قائل ہو، اور یہی عقیدہ اور نقطہ نظر ہمارا بھی ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، آؤ پہلے ان پر اتفاق کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے باقاعدہ اہل کتاب کے ٹائٹل کے ساتھ دیگر مذاہب یعنی یہود اور نصارہ، اور پھر جو یہود و نصارہ میں تو نہیں ہیں لیکن ان کے مشابہ ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کو سپیس دی، ان کو جگہ دی کہ وہ مسلم ریاست اور مسلم معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان کا بھی برابر وہی انسانی حق ہوگا جو کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کا حق ہے، جو مسلمان کا حق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک غیر مسلم ذمی قتل ہو گیا، آپ نے تحقیق کروائی اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ واقعتاً ہی یہ مسلمانوں کا کام ہے اور بعض لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں، تو آپ نے قصاص کا حکم دیا۔ لیکن عین اس وقت جب قصاص کیا جانے لگا تو مقتول کا بھائی جو ہے اس نے کہا جی میں معاف کرتا ہوں، میں نے خون معاف کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیوں معاف کر رہے ہو؟ کہیں ان لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا تو نہیں ہے، زبردستی تو نہیں کی؟ تو کہنے لگا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے،
بلکہ انہوں نے مجھے خون بہا ادا کر دیا ہے، اب اس بدلے سے میرا بھائی تو واپس نہیں آئے گا، تو مجھے خون بہا مل گیا ہے، اس لیے میں معاف کر رہا ہوں۔ ایک مثال نہیں، 20 مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ کسی غیر مسلم کے مقابل جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام خلفائے راشدین اسلامی ریاست کے اندر آپ کو 20 مثالیں ایسی ملیں گی کہ غیر مسلم کی جان مال اور عزت و آبرو بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کسی دوسرے کی۔ جو حق مسلمان کو حاصل ہے وہ غیر مسلم کو بھی دیا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمال ہے مسلم معاشرے کا کہ جس کے اندر جو شہری حقوق ہیں اس کے اندر سارے کے سارے برابر حق رکھتے ہیں، اور اس میں شریعت نے، اسلام نے، اسلامی ریاست نے کسی طبقے کو نظر انداز نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ظلم و ستم ان لوگوں نے برداشت کیا اس کے اثرات ان کی نفسیات پر بھی پڑے، اور جو ان کے غیر مسلم رشتہ دار تھے ان سے جو تعلقات ان کے تھے وہ کمزور ہوئے، جن کی کوئی مدد وغیرہ کرتے تھے اس سے ہاتھ کھینچ لیا، اپنے آپ کو ان کی مدد سے روک لیا۔ ایک طرح کا سماجی سطح پر جو تعلق ہے، کہہ لیجئے کہ اس کو ایسا رجحان پیدا ہوا کہ لوگوں نے ان تعلقات کو محدود کرنا شروع کر دیا۔ ذرا غور کرنا ہے آپ نے اس بات پر۔ یہ رویہ جو ہے اس کی وجہ اور سبب بھی موجود ہے کہ یعنی جو مشرکین مکہ نے اور جو مختلف جگہ پر رہنے والے صحابہ کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے جو سلوک کیا، اس کی وجوہات اور اسباب موجود ہیں کہ اگر وہ لوگ ان سے نفرت کریں، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں تو اس کے اسباب موجود ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے رویے کی تصحیح کرنا لازم سمجھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیس علیک ھداھم، تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دو۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، آپ کی دعوت کے نتیجے میں ہے، لیکن توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تو یہ اس کی محرومی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اہل ایمان سے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو کچھ بھی ایسے غیر مسلم مشرک اور اسلام سے باغی لوگوں پر جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، ان میں سے بالخصوص جو غربا ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو کچھ بھی تم ان پر خرچ کرتے ہو یہ ضائع جانے والا نہیں ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے لیے فائدہ بخش ہے۔ لہٰذا آپ فقہائے کرام نے اس حوالے سے جو مصارف زکوٰۃ پر بحثیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے مطلقاً بیان کیا کہ آپ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ کسی غیر مسلم پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، یہ تو مطلق ہے۔ اپنا مال جو ہے وہ غیر مسلم پر آپ خرچ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اسلام کے قریب کریں، ان کے دل کے اندر مسلمانوں اسلام کے بارے میں محبت پیدا ہو۔ ان کے رویوں میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب ان کے دل پر چوٹ لگے گی، جب ان کے دل کے اندر آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی تو وہ اسلام کے بارے میں بھی سوچیں گے اور غور کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فقہا نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ زکوٰۃ کے عمومی مصارف جو ہیں وہ تو یہ مسلمانوں پر ہی خرچ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ میں سے کوئی چیز دے دیتا ہے، اگر کسی کا رویہ
اسلام کے بارے میں نرم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بارے میں ان کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا مال غیر مسلم پر بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور کی اجازت سے اپنے یہودی رشتہ داروں کے اندر 30,000 درہم، آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑی رقم ہے، 30,000 درہم جو ہے انہوں نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا اور غیر مسلم تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام جن لوگوں کو قیدی بناتے تھے، اسیر بناتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ عمومی طور پر غیر مسلم ہی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل ایمان کا وصف ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ سماجی سطح پر اپنے تعلقات اس طرح استوار کریں کہ ان کو اپنے قریب کریں۔ جب وہ ان کے قریب ہوں گے تو امید ہے کہ وہ اسلام کے بھی قریب ہوں گے، اس لیے کہ اسلام دل کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ دل کی کھڑکی جب کھلتی ہے تو دماغ کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے۔ یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ لہٰذا میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ رویہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ، یہ تبدیلی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر جس طرح انسانی بنیادوں پر مسلمانوں کے حقوق ہیں، اسی طرح وہ حقوق، وہ شہری حقوق، وہ ریاستی حقوق، وہ غیر مسلم کو بھی حاصل ہے۔ یہ سوشل چینج ہے جو اسلام لانا چاہتا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام اس وقت تک مسلسل پھیلتا رہا اور اسلام اس وقت تک مسلسل آگے بڑھتا رہا جب تک مسلمانوں نے پریکٹیکل، فزیکل طور پر لوگوں کے سامنے اسلام کو اسلام تقریروں سے نہیں پھیلتا، یہ تقریریں یاد دہانی ہے، اس سے زیادہ اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے، یہ سبق کو دہرانا ہے۔ لہذا تقریروں کی، دروس کی یہ اہمیت اسی قدر ہے۔ اسلام پھیلے گا میرے اور آپ کے عمل کے ساتھ کہ ہم دوسرے طبقے کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات، اس کی نوعیت کیا ہے۔ جب تک ہمارا یہ رویہ رہا تو لوگوں کے دل کے اندر اسلام داخل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو پرسنل سیکرٹری تھا وہ ایک غیر مسلم تھا، اسلم اس کا نام تھا۔ آپ اس کو ہمیشہ، سیکرٹری بھی تھا، غیر مسلم تھا، ہمیشہ اسلام کی طرف بلاتے رہے اور کہتے رہتے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، خود وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کی زندگی میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، جب ان کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو گئی، تو حضرت یہ اسلم یہ تابعی ہوئے کہ وہ ان کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ ہشام جو خلیفہ ہے، ہشام بن عبد الملک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو بیت المال کا، جسے آپ وزیر مالیات کہہ لیجئے، جو خزانچی تھا، وہ ایک غیر مسلم تھا اور صرف یوحنا دمشقی اس کا نام تھا۔ صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے رد میں جو اولین کتابیں مناظرانہ انداز میں جس شخص نے لکھی وہ یہی یوحنا دمشقی تھا۔ محاورۃ مع المسلم، ارشادۃ النصارى فی جدل المسلمین، یہ دو کتابیں اس نے مسلمانوں کے رد میں لکھی۔ لیکن اسلامی ریاست کا وہ ایک ذمہ دار عہدیدار ہے، برداشت کیا اس کو اسلام نے۔ اس کے اثرات اپنے ہوتے ہیں کہ جب آپ دیگر قوموں کو اس انداز میں سپیس دیتے ہیں، ان کو اپنے سے الگ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو اسلام پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں،
لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا کمال یہ ہے کہ آپ سماجی سطح پر یہ تبدیلی لے کر آئے کہ آپ نے غیر مسلموں کے بارے میں جو رویے تھے وہ تبدیل کر دیے. دیگر قوموں کو اور دیگر نقطہ ہے نظر کے لوگوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اسلام کے اندر ہے. کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور تہذیب کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے. یہ بات محض جذباتی انداز میں نہیں کر رہا، یہ بات حقائق کی بنیاد ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب عیسائیوں کو طاقت ملی یہودیوں پر ظلم کیا، جب یہودیوں کو غلبہ ملا عیسائیوں پر ظلم کیا، اور جب مسلمانوں کو کسی علاقے کے اندر اقتدار ملا، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مدنی ریاست ہو یا پھر بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی لچک ہے ان کے رویوں کے اندر اور کس طرح وہ برداشت کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو اور کس طرح ان کو برابر کا حق دیتے ہیں. یہ حق دینا ہی اصل میں اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ ہے. یہ قوت برداشت، یہ مسلمانوں کا وہ رویہ ہے جس نے انہیں ہمیشہ دنیا کے اندر سرخرو کیا، باعزت کیا، اور لوگوں کے درمیان، مسلمان قوموں کے درمیان ایک مثال کی حیثیت سے قائم رہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ غور فرما لیں، 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ پورے ہندوستان میں یہی 20%. لیکن ان کا رویہ کس طرح کا ہے؟ سماجی سطح پر انہوں نے لوگوں کے لیے اپنے دل میں کس طرح جگہ پیدا کر رکھی ہے، دوسروں کو کیسے وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، برداشت کیسے کرتے ہیں کہ 80% لوگ بالاتفاق ان کو اپنا حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے دنیا کے لیے. کاش ہم اس سبق کو دنیا کے سامنے اس طرح پازیٹیو انداز میں پیش کر سکیں کہ بھائی اگر گلوبل ولیج بنانا چاہتے ہو، دنیا کو ایک عالمگیر معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو تبدیلی جن اصولوں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لے کر آئے تھے، وہ انہی اصولوں کو تمہیں اختیار کرنا ہوگا. اور وہ اصول کیا ہیں کہ آپ دوسروں کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا سیکھیں. تشدد، غلبے کی نفسیات، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. صوفیاء کے اسلوب دعوت کو دیکھیں، کس طرح دوسروں کو برداشت کیا ہے، کس طرح اپنے عمل کے ساتھ تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، اور کس طرح ہندوستان کے کفرستان کے اندر اسلام کا عالم اور توحید کا پرچم بلند کیا ہے. اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج یہ ہماری کمزوری ہے کہ وہ قوم، وہ ملت جس کے پاس سب سے بڑا اثاثہ تھا، جس کا فکر و فلسفہ اتنا جاندار اور شاندار ہے کہ وہ پوری دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیگر قوموں کے اندر نہ تہذیبی طور پر ایسی مثالیں موجود ہیں اور نہ ہی ان کے مذہب کی تعلیمات ایسی ہیں. جو انڈیا کے اندر یہ CAB کا سلسلہ شروع ہے اور وہاں پر جو احتجاج جاری ہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل، یہ ایشو کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایشو یہی ہے، یہ بالکل ہندو مذہب کی بنیادی تعلیمات کا تقاضا یہی ہے جس پر BJP جو ہے وہ عمل کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب سے ہٹ کر، مذہب یہی بتا رہا ہے، ان کی تہذیبی روایت یہی ہے، دنیا کے اندر یہی مسائل ہیں. آپ مہذب دنیا کی تاریخ جس سے ہم آگاہ ہیں وہ ساری پڑھ کے دیکھ لیں کہ جس کو بھی غلبہ ملا ہے اس نے دوسرے کو تباہ و برباد ہی کیا ہے. اس لیے کہ مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی جب مذہب پر چلتے ہیں تو مذہب ان کو یہی بتاتا ہے. آپ یہودیت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ دوسرے نقطہ نظر کے لوگوں کو کس طرح قتل کرنے کا حکم ہے. جنگوں کے حوالے سے
لیبل تو اسلام پر لگایا جاتا ہے نا دہشت گردی کا، لیکن یہودی مذہب کو پڑھ کے دیکھیں، عیسائی مذہب کو پڑھ کے دیکھیں، وہ آیات اس وقت بھی بائبل کا حصہ ہے، تورات اور انجیل کا حصہ ہے، کہ کس طرح دوسرے مذہب اور دوسرے نقطہ نظر کو بالکل برداشت نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہندو ایسا کریں، یہودی ایسا کریں، عیسائی ایسا کریں، تو ان کی مذہبی تعلیمات ہی ایسی ہیں۔ اور اگر آپ دیگر تہذیبوں کو ایسا دیکھیں اور دیگر قوموں کے رویے کو دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم جو ہے اس کے پیچھے ہٹلر کا جو سپیریئر ہونے کا جو تصور ہے اس پر ذرا آپ غور فرمائیں، کہ وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جرمن قوم سپیریئر قوم ہے اور ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مسلمانوں کی بات نہیں وہ کر رہا، یورپ کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتا، اس کے نتیجے میں کروڑوں انسان جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا کمال ہے۔ اس تعلیم کو آج، اس فلسفہ حیات کو آج پھر دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ جس فلسفہ حیات میں دوسرے کے لیے اس قدر لحاظ اور خیال رکھا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگ ہیں نا بڑے حساس ہوتے ہیں، عزت نفس کے حوالے سے بعض الفاظ تک لوگوں کو برداشت نہیں ہوتے۔ کئی احباب مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی فلاں ہمارا رشتہ دار ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن اگر اس کو زکوٰۃ کہہ کر دی جائے تو وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں لینی، میں زکوٰۃ نہیں لوں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو میں تو یہ مسئلہ بتایا کرتا ہوں کہ آپ اس کی عزت نفس کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے آپ اس کو دے دیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اگر صرف اس وجہ سے وہ لینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں جی میں زکوٰۃ نہیں لوں گا، اس لیے کہ بہرحال یہ تبلیغ بھی ہم لوگوں نے کی ہے کہ زکوٰۃ بڑا کوئی گھٹیا مال ہے، یہ مال کی میل ہے، یہ گند ہے، یہ نکلنے سے باقی مال صاف ہوتا ہے۔ حالانکہ بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے۔ زکوٰۃ خود بھی پاک ہے اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اور زکوٰۃ آپ ایسے شخص کو دیجئے جو محض اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو گند ہے، میں یہ گند نہیں لوں گا۔ بھائی پاک مال ہے، حقدار ہے وہ اس کا۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض اہل کتاب جو تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے ہم پر ایک ٹیکس عائد کیا ہے جزیہ، تو آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تو ہم نے آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیا، آپ کی ریاست کے اندر رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں اس میں آپ کی طرف سے جو لفظ ہے وہ ہے کہ ہم سے جزیہ لیا جائے گا، غیر مسلموں سے جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ تو جزیہ جو ہے اس سے ہماری تذلیل ہوتی ہے۔ آپ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جزیہ کی بجائے کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیں؟ یہ یاد رکھیے کہ جزیہ کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کے اندر لکھوایا کہ یہاں جزیہ کی بجائے صدقہ کا لفظ استعمال کر لو، یعنی غیر مسلم کی عزت نفس اس حد تک اس کا لحاظ اور خیال رکھنا۔ مجھے ایسی کوئی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں، جتنا میرا مطالعہ ہے، مجھے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہ مذہب وہ مذہب ہے، یہ دین وہ دین ہے، اور یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس نے دیگر قوموں کی عزت نفس کا بھی پورا لحاظ اور خیال کیا ہے اس حد تک۔ اور یہی اصل میں وہ تصور ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا کہ غیر مسلم کی عزت، آبرو
اور اس کا احترام اور وقار، اس کا لحاظ رکھنا، یہ مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، ذمہ مسلمان کو قتل کر دیا، تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 میل دور سے کوئی آدمی سونگھ سکتا ہے۔ من قتل معاہدا لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے کسی ایسے معاہد کو قتل کیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق وہ ذمہ ہے، فلا یراح رائحۃ الجنۃ، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 عَامًا، حالانکہ اس کی خوشبو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ تو ایک لمبی مسافت جو ہے اس سے بھی آدمی سونگھ سکے گا، لیکن وہ شخص نہیں جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ فرانسیس آباد، یہ مریم آباد، یہ جوزف کالونیاں، یقین جانیے یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو روزانہ ہمارے گھروں کی، ہماری سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ڈاکٹر زاہد احمد شیخ صاحب تشریف فرما ہے، ابھی کل ہی ہم نے اپنے کالج کے اندر ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں، ہمارے ادھر 8 لوگ ہیں جو صفائی کا کام کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہمارے بچوں نے باقاعدہ مہم چلائی، اساتذہ اس میں شریک ہوئے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کر کے، ایک چھوٹی سی سرمنی کر کے ان لوگوں کو عیدی دی ہے۔ ان لوگوں کا یہ آگے بڑا دن آ رہا ہے، تو ان لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ وہ بھلے سے مسلمان نہیں ہیں، لیکن بحیثیت انسان وہ ہمارے لیے اہم ہے، بحیثیت انسان وہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی عزت، احترام اور ان کا لحاظ جب تک نہیں کرو گے، لوگ کیسے اسلام کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور سوچیں گے، اور کیسے اسلام کی طرف آئیں گے؟ کہ جب ایک شخص کا جنازہ گزر رہا تھا، اکثر آپ یہ روایت سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ تو فلاں غیر مسلم یہودی کا جو ہے وہ جنازہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوا، انسان تو ہے۔ کیا ہم لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کے اندر کام کرنے والے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، ہماری سڑکوں پر کام کرنے والے لوگ کہ کبھی گاڑی روکی ہو اور جیب سے کچھ نکالا ہو اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے۔ یہ 25 دسمبر بھلے سے ہمارا نقطہ نظر اس حوالے سے کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کے عقیدہ اور نقطہ نظر سے بالکل اتفاق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کیا کسی غیر مسلم کو اس انداز میں اہمیت دی جانی چاہیے؟ جو کہ آج میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کو ہماری طرف سے پیغام یہ جانا چاہیے تھا کہ ہاں یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا ویژن ہے، اور ایک عالمگیر معاشرہ اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون اور اصول کے مطابق قائم ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرہ قائم کرنا نہ ہندوؤں کے بس کی بات ہے، اور نہ یورپ اور مغرب کے فکر و فلسفہ کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکے جس میں سب کے لیے سپیس اور جگہ موجود ہو۔ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر؟ سٹیزن امینڈمنٹ بل CAB، یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو حق نہیں دیا جا رہا، شہریت کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسان دوست قوتیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، لیکن کیا کبھی مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی ایسا ہوا؟ نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، غور کیجئے، ہم نے دنیا کو ہمیشہ یہ میسج دیا کہ مسلمان اپنے اندر اتنی توانائی اپنے فکر و فلسفہ کے اندر رکھتے ہیں
ان کے مذہب کے اندر اتنی لچک ہے، اتنی جان ہے کہ ہر مذہب کا رہنے والا، ہر نقطہ نظر کو اختیار کرنے والا شخص مسلم معاشرے کے اندر سما سکتا ہے، رہ سکتا ہے اور اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق آزادانہ طور پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کمال ہے، یہ ان کے قائم کردہ معاشرے کی پہچان یہ ہے، یہ لچک ان کی پہچان ہے۔ لیکن میں صد افسوس اکثر یہ بات دہراتا ہوں اور دہراتا ہی رہوں گا کہ ہم نے حال کیا کیا ہے اسلامی تعلیمات کا؟ حال یہ کیا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے لوگ ہی موجود نہیں ہیں، معدود چند مسلک کی دعوت دینے والے لوگ پیدا ہوئے، مسجدیں مسلکوں کی اماج گڑھ بن گئی ہیں، اپنے اپنے فرقے کی دعوت دینے والے۔ دین کی دعوت کون دے گا؟ وہ دین جس کی بنیاد انسانیت ہے، احترام آدمیت ہے۔ ہم نے دنیا کو میسج یہ دینا تھا کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں۔ یہ صلاحیت ہمارے اندر ہے اور یہ اسلامی فکر و فلسفہ کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان جو دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ اس طرح فرقوں کے اندر بٹے ہیں۔ تو اب تو کبھی علماء بھی کہہ دینا کہ یہ فرقہ واریت، یہ مسلک، یہ عمل کے لیے ہے، دعوت کے لیے نہیں ہے، تو لوگ باقاعدہ ان کی مرمت کریں گے اور مذمت کریں گے، کہیں گے کہ کیوں آپ اس مسلک کے ساتھ متعارف ہیں تو آپ اس مسلک کی بات کیوں نہیں کرتے، آپ اس مسلک کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ کدھر گئے وہ علماء، کدھر گئے ہمارے وہ انٹلیکچول، کہاں گئے وہ ہمارے دانشور کہ جو اس امت کو ایک عالمگیر امت، ایک عالمگیر معاشرے کی حیثیت سے ایک دفعہ پھر اس کی قیادت کریں اور اس امت کو لے کر آگے بڑھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماجی سطح پر جو تبدیلی لے کر آئے تھے اس تبدیلی کو سمجھیے، غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے جو اسلام کا ویژن ہے اس کو پھر تازہ کیجیے۔ اور یہ ابھی عیسائی کمیونٹی کے حوالے سے ان کی عید اور دیگر ایام آ رہے ہیں تو اپنے ارد گرد دیکھیے، ان کو بھی تحائف بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے گھر تحائف بھیجا کرتے تھے، غیر مسلموں کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ ٹائم ختم ہو گیا اس لیے بات نہیں کر پاؤں گا۔ غیر مسلموں کی دعوت قبول کرتے تھے، ان کو اپنی دعوتوں میں شریک کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے ذہن کھلتے چلے گئے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوتی چلی گئیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس پسے ہوئے طبقے کو خدا کے لیے کہ کون سی نیکی کی بات ہم کرتے ہیں۔ پچھلا جمعہ آپ نے یہی سنا نا کہ تصور عبادت ہی غلط ہو گیا ہے۔ تصور عبادت کو ٹھیک کیجیے، اور آج ضرورت ہے کہ اپنے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے مسلمان بھی اور غیر مسلم جہاں جہاں آپ کو نظر آئیں ان کی عزت بھی کریں، ان کا لحاظ اور خیال بھی رکھیں، اور ان کی خوشیوں اور غموں کے اندر بھی آپ لوگ شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔